السلام علیکم۔ سب لوگ سرگرم ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک جلسہ بھی دکھاتے ہیں، اور جو عمران خان نے یہ جو اسمبلیاں توڑی ہیں اس حوالے سے بھی ایک نئے اینگل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے لیڈر، ہمارے پیارے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے KPK میں وہ شروع ہو گئے۔ میں نے کہا تھا انشاءاللہ ان کی حکومت بنے گی، لیکن سوئی ہوئی ہے تو نون لیگ۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ دو چار باتیں سنیں۔ ہم نے ایک نظریے کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے ایک تقریب کا مقابلہ کیا ہے، ہم اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے کیا ہے، امریکی زبردستی کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ ان کے آج لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں۔ مولانا امیر جماعت مولانا فضل الرحمان کا کنونشن سے خطاب۔ اسلام کا جنازہ نکالیں گے انشاءاللہ، ہم نے ان کا جنازہ پاکستان سے نکال دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مولانا صاحب سرگرم ہو گئے۔ آج ان کی جمعیت میں لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں۔ موسیٰ زئی کے جو MNA۔ نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کے اقدار یاد دلانا چاہتا ہوں۔ پشتون نوجوانوں کو ان کی تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کی تاریخ، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی قدریں، آپ کا حجرہ، آپ کے حجرے کی عزت اس کے حقدار نہیں جو ایسے یہ شامل ہوئے ہیں، یہ موسیٰ۔ میں آپ کی خیر کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی تہذیب کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے عقیدے کی بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں دوسروں پر الزامات لگاتے ہو، دوسروں کو چور کہتے ہو، اور عجیب بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کے بڑے دوست ہیں، اگر تم دیانتدار اور امانتدار ہو اور باقی سب چور ہیں تو بتاؤ پاکستان کے دوستوں نے 3 سال میں تم پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ اور آج جب ایک دفعہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آیا، پھر تمہارے ذریعے سے معاشی عدم استحکام لایا گیا، پاکستان کو دیوانیہ پن کے کنارے کھڑا کیا گیا، اور بالآخر تمہاری حکومت ختم ہوئی تو تم نے کچھ دن کے لیے ایک کاغذ لہرایا، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ماشاءاللہ متحرک ہو گئے ہیں KPK میں، اور سندھ میں بلاول بھٹو متحرک ہیں۔ تو رہ گیا تو صرف پنجاب، میں پنجاب نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک فلم ہے نا، میں پنجاب نہیں جاؤں گی، یہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ تو دوستوں اب یہ بلا تبصرہ ہے، اس کے اوپر ہم کتنا اور پریشان ہوں، کیا کریں؟ جو نہیں آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر شکست ان کا مقدر بنے گی، اور پھر وہی لوگ ہیں جو قوم کے ساتھ زیادتی کریں گے اور سارا کچھ کریں گے۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ جناب پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھا میں نے ایک شخص کی خواہش پہ اسمبلی توڑی ہے، ورنہ اسمبلی کے ممبران تو نہیں چاہ رہے تھے کہ اسمبلی ٹوٹے۔ یہ ہے تیرے اوپر پرویز الہی، یہ دیکھا آپ نے، یہ جو تو نے اسمبلی توڑی ہے نا، اس گناہ کو کوئی تمہیں معاف نہیں کرے گا، یقین کرو۔ یہ آپ نے 12 کروڑ عوام کے منہ پہ تماچا مارا ہے، اور اب 12 کروڑ عوام تجھے یہ بھیجیں گے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ بھیجیں گے۔ تم نے ایک شخص کی خواہش پوری کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی توڑ دی،
تو نے اتنا مذاق سمجھے؟ 1 سال کا پورا ٹینیور باقی تھا، پروجیکٹ باقی تھے، اور تو کل تک منتے ترلے کر رہا تھا عمران خان کے کہ ابھی بڑے بڑے پروجیکٹ باقی ہیں اور یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ہے، فلانا شہر بسانا ہے، ضلع بنانے ہیں، یہ وہ۔ تم نے یہ ایک شخص کی خواہش پہ، تمہارے باپ کا ملک ہے، تمہارے باپ کا یہ پنجاب ہے، کہ تم ایک شخص کی خواہش پہ تم نے یہ کام کر دیا؟ تم آؤ صحیح، عوام تمہیں ایسے چونا لگائیں گے۔ تم نے تو عمران خان سے سیٹیں مانگی تھی نا، تو آج عمران خان کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ بے اعتبار آدمی کے اوپر تم نے اعتبار کیا۔ اس نے کہا پرویز الہی بہتر ہے کہ تم پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، تمہیں کاف لیگ کو علیحدہ کچھ نہیں ملے گا۔ سن لیا پہلا سن لیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ منافق اعظم کے ساتھ ساتھ تم بھی منافق نکلے ہو پرویز الہی صاحب۔ آپ نے اسمبلی توڑی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ پہلے جیسے وہ 58(2)B ہوتی تھی نا، جیسے ضیاء الحق کے دور میں اور یہ مشرف کے دور میں اسمبلیاں توڑ کے تو ماشاء اللہ لگا دیے جاتے تھے، تم نے اس سے بھی گندا کام کی ہے، اور اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ آپ دیکھ لینا، ابھی تو تم ڈونگے بجا رہے ہو کہ دیکھیں میں نے 186 بندے پورے کر لیے ہیں اور میں واہ 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 واہ۔ یہ تھوکیں جو ہیں تمہارے اوپر آئیں گی، یہ پورس کے ہاتھی تمہارے 186 تمہارے اوپر سے گزریں گے۔ دیکھ لینا، یہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ ایک شخص کی خواہش پہ تم نے اسمبلی توڑ دی ہے، اور 12 کروڑ عوام کا تم نے خیال ہی نہیں کیا، تم نے پاکستان کا خیال ہی نہیں کیا۔ اگر میں ہوتا نا جیسے تم نے اللیگل کام کیے تھے، میں کبھی 5 سال کے لیے الیکشن نہ کرواتا، پھر میں دیکھتا کہ تمہیں کیا مزہ آتا ہے۔ اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے صبح میں نے انارکلی تھانے میں درخواست دینی ہے آپ کے خلاف، پرویز الہی کے خلاف FIR کٹوانے کی، کہ اس نے اسمبلی توڑنے کا اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے، بنتا ہے آرٹیکل 6۔ کوئی حالات ایسے نہیں تھے، کوئی واقعات ایسے نہیں تھے، کوئی ایسی لڑائیاں نہیں تھیں، کوئی MNA MPA کا مطالبہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور تم نے بیٹھے بیٹھے ایک ٹانگ، وہ قیدو جو بنا ہوا ہے ایک ٹانگ والا قیدو، اس کے اوپر کہنے کے اوپر پیجا صاحب تم نے جناب یہ اسمبلی توڑ دی ہے، اور یہ مذاق ہے؟ یہ تم کھلواڑ کرتے ہو پاکستان کے ساتھ؟ تم نے پاکستان دشمنی کی ہے، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہو۔ کیا تم عوام کے سامنے جاؤ گے کہ ہم نے اسمبلی کیوں توڑی، اپنی حکومت توڑی، کیوں توڑی؟ بتائیں نا کیوں توڑی؟ کہ ایک شخص کو پورا وہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ نئے الیکشن ہو اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے؟ وہ تو کبھی نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تو کبھی نہیں بنے گا۔ لیکن تم نے جرم کر دیا ہے، تمہارے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ صبح اپلیکیشن فائل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کریں گے۔ آپ بیٹھے بٹھائے آپ نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، اور اوپر سے آج بڑے فخر سے کہہ رہے ہو کہ وہ جی اسمبلی کے ممبران تو نہیں چاہتے تھے، میں نے صرف عمران خان کی خواہش پہ یہ کیا۔ ڈاکو تو تم بھی ہو نا بہت بڑے، 3000 ارب روپے کا ڈاکہ بھی ڈالا ہے نا۔ جو ہی یہ نگران حکومت آئے گی، آپ دیکھ لینا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور شہباز شریف صاحب، آپ کو ہم یہ کہتے ہیں، آپ نے عمران خان کو وزیر اعظم جتنی سیکیورٹی دی ہوئی ہے، آپ کے بقول آپ نے کہا تھا کہ جتنی وزیر اعظم کی سیکیورٹی اتنی عمران خان کو دو، کیوں دی ہوئی ہے آپ نے؟ قوم کا پیسہ ہے، یہ بھی قوم کا پیسہ ہے، کیوں دی ہوئی ہے؟ اس کا کوئی جواز ہے؟ شیر بنو شیر، گیدڑ بنے ہوئے اس وقت، جو شیر ہے نا وہ گیدڑ بنا ہوا ہے اس وقت، گیدڑ۔ یہ میں نے تبھی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کو دکھائی ہے۔ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے سوائے نون لیگ کے۔ وہ جیسے نا جی سارا سکول پاس ہے سوائے عزیز اللہ نیازی کے، سارا سکول، یہ سب پارٹیاں کام کر رہی ہیں، اور ان کے یہ منشی پھر رہے ہیں، یہ سارے لندن میں انجوائے کر رہے ہیں۔ تو جناب اس کا پھر پھل ملے گا، آپ کو خود ہی ملے گا پھل۔
ٹھیک ہے. تو دوستو تھینک یو جو میں نے غصے میں ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے، لیکن آپ مجھے حوصلہ دے رہے ہیں نا، ادھر بھی تو دیکھیں نا وہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے جاؤ کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بہرحال ان لوگوں کو سزا ملے گی جو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں.